السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمیں زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تحقیقات و ترقی کے ذریعے برآمدات میں اضافہ ممکن ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر امریکہ سے تفصیلات کا انتظار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مثبت تعلقات ہیں جو عرصہ دراز سے ہیں۔ معاہدے پر عمل درآمد سے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں سے نجات ملے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ دھرنے سے اپنے اہداف حاصل کیے، معاہدہ کر کے حکومت کو وقت دیا، حکمرانوں کو سمجھ لینا ہوگا اور معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں رواں ہفتے مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی، لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں 9 تا 11 اگست بارش کا امکان۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے ارکان نے حلف اٹھا لیا، محمد یونس نئی حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت میں کوئی سیاستدان شامل نہیں۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو ایونٹ میں پاکستانی اولمپئن ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے اولمپکس کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم کی کامیابی کا جشن وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی منایا، جن کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی ارشد ندیم کو پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد کا پیغام جاری کیا گیا ہے۔ بارسلونا اولمپکس 1992 کی ہاکی میں برونز میڈل جیتا تھا۔ دفاعی چیمپئن بھارتی نیرج چوپڑا 79.45 میٹر کی تھرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ انہوں نے اپنی 5 تھروز ضائع کر دیں۔ فائنل مقابلے کے دوران ارشد ندیم اپنی پہلی باری میں تھرو نہ کر سکے، لیکن دوسری باری میں انہوں نے 92۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی۔ خلیجی ممالک میں پاکستان کی زرعی مصنوعات کی برآمد کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی۔ خلیجی ممالک میں پاکستان کی زرعی مصنوعات کی برآمد کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملک میں زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ $3 ارب تک کی زرعی اجناس ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بہت مواقع ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی، تحقیقات و ترقی کے ذریعے برآمدات میں اضافہ ممکن ہے۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینی ہے۔ زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی زرعی مصنوعات کی برآمدات $3 ارب تک پہنچ گئیں۔ آئندہ سال کے لیے زرعی برآمدات کا ہدف $7 ارب ہونا چاہیے۔ $7 ارب کا ہدف مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ارشد ندیم پر فخر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایران کو شاہین میزائل دینے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی، جس میں نائب وزیر اعظم نے فلسطین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو بلا تعطل جاری رکھنے پر زور دیا۔ آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت سے تفصیلی معاہدہ کر کے اسے وقت دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت سے تفصیلی معاہدہ کر کے اسے وقت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی پیز بے لگام گھوڑا ہے۔ حکومتی وزراء کہہ رہے تھے کہ ایسے معاہدے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کی آواز بن کر آئی پی پیز پر آگہی دی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی پر ٹیکسز بالکل غلط ہیں۔ حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت جماعت اسلامی اور حکومت کی مشترکہ کمیٹی 30 دن میں بجلی کے بلوں پر نظر ثانی کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے دھرنے سے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، دھرنا مؤخر کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے۔ حکومت سے تفصیلی معاہدہ کر کے اسے ٹائم دیا ہے۔ حکومت کو بتایا ہے کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اخراجات کم کرے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا ہے کہ پاکستان میں ایشوز پر سیاست نہیں ہوتی، ہم عوامی ایشوز کو فریضہ سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ حکمرانوں کو سمجھ لینا ہوگا اور معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت سے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد سے تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں سے نجات ملے گی۔ رواں ہفتے ملک میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ رواں ہفتے ملک میں مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی کے مضافات میں 9 سے 11 اگست کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں موسلا دھار بارش کا امکان نہیں، البتہ یہاں بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ خلیج بنگال سے مونسون کی ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جمعے سے 12 اگست کے دوران ملک کے بالائی وسطی علاقوں، مری، گلیات اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ تھر پارکر، عمر کوٹ، مٹھی، بدین اور دیگر اضلاع میں آج سے 11 اگست کے دوران بارش کا امکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیکب آباد، سکھڑ، لاڑکانہ میں بھی بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی کے قریب کیرتھر رینج میں بادل بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں مغرب کی سمت سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جن میں نمی کا تناسب 78% ہے۔ بنگلہ دیش کی 17 رکنی عبوری حکومت کے ارکان کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا۔ محمد یونس نئی حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کی 17 رکنی عبوری حکومت کے ارکان کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا۔ محمد یونس نئی حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کا حلف اٹھا لیا، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر 17 ارکان کی جانب سے عہدے کا حلف اٹھا لیا گیا ہے۔ طلبہ تحریک کے 2 اہم رہنما بھی عبوری حکومت میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش طلبہ تحریک کے اہم رہنما ناہید اسلام اور آصف محمود کو مشیروں میں شامل کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت میں کوئی سیاستدان شامل نہیں۔ ملک میں مخلوط عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا تھا کہ طلبہ نے ملک کو بچایا ہے اور بنگلہ دیش نوجوانوں کا ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد۔ TNN-TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN-TV۔